تحریک انصاف پاکستان کا حقوق سندھ مارچ قافلہ آج شکارپور پہنچ رہا ہے، جہاں قیادت کارکنان سے خطاب کرے گی۔ ہمارے نمائندے افتخار آرائی پنڈال میں موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ افتخار بتائیے گا۔ بالکل مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو اور زرداری کی قیادت میں عوامی لانگ مارچ جو مزار قائد سے اسلام آباد تک جائے گا۔ یہ لانگ مارچ تقریباً 3 بجے جو ٹھٹا میں پہنچے گا۔ لانگ مارچ کے استقبالیہ کے لیے ٹھٹا شہر کے مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپیں قائم کی گئی ہے۔ ٹھٹا شہر میں لانگ مارچ کے گزرگاہوں پر پارٹی کے پرچموں سے سجایا گیا ہے۔ سڑکوں، چوراہوں اور جو عمارتوں پر پیپلز پارٹی کے پرچموں اور پنا فلیکس کی بہار چھائی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین اور مقامی رہنماؤں کی تصاویر سڑکوں، عمارتوں پر آویزاں کی گئی ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے جو جھیالے ہیں وہ اپنے قائد کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ آپ کو یہ بتائیں اس وقت پیپلز پارٹی کے جھیالے جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ ہر طرف پیپلز پارٹی کے کارکنان کے بہت شکریہ افتخار آرائی کر رہے تھے۔ اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا ایک دوسرے کو چیلنج، اس پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے نذیر لغاری صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہیں۔ بتائیے گا نذیر صاحب، سیاسی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا ہوا ہے، کس طرح منظر کشی کریں گے اس وقت؟ ظاہر ہے کہ سیاسی عمل ہے، اور سیاسی عمل جہاں بھی ہو، جس طرح بھی ہو، جو پارٹی بھی کرے وہ بہت مبارک ہوتا ہے، بہت ہی اچھا عمل ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے کہ سوسائٹی کے اندر سیاست راہ پاتی ہے اور سیاسی عمل عوام کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی ریلی نکل رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی ریلی نکل رہی ہے، دونوں پارٹیوں کی ریلیوں میں عوام شریک ہوں گے تو سیاست عوام کے ہاتھوں میں آئے گی اور عوام اس کا حصہ بن کر ایک سیاسی عمل میں شریک ہوں گے۔ میرے خیال میں ایک انتہائی مناسب ہے، اس کا کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایک پارٹی جو ہے اس کی ابھی تک سندھ کے اندر خاص طور پر دیہی سندھ میں جڑیں ہی نہیں ہیں، تو وہ پارٹی آ رہی ہے اور اس کا اچھا ہے نکلنا۔ گھوٹکی سے جو نکلی ہے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی بہرحال کراچی سے نکل کر ٹھٹا جائے گی تو لگے گا کہ کوئی راستہ جو ہے وہ یہی لگے گا کہ پورے کے پورے راستے میں ریلی چل رہی ہے تو مختلف ہوگا، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا سیاسی میدان میں آنا اور لوگوں کو اس عمل میں شریک کرنا ایک بہت اچھا اور مناسب عمل ہے۔ لغاری صاحب، تحریک انصاف کی جانب سے تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں سندھ میں، اور کہا جا رہا ہے کہ کافی عرصے سے پیپلز پارٹی سندھ میں برسر اقتدار ہے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی مستقبل میں؟ تحریک انصاف کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے اور اس کے جو نتائج نکلے ہیں، عوام بلبلا اٹھے ہیں، صرف سندھ کے نہیں پورے پاکستان کے عوام تحریک انصاف کی 3.5 سال کی کارکردگی سے شدید نالاں ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، اور یہ تبدیلی نہیں تھی، یہ تو ریورس تھا، اور ریورس بھی بہت پیچھے چلا گیا تھا، اتنا پیچھے چلا گیا تھا کہ لگتا تھا کہ پاکستان اپنی وہ عہدے وہ جو پتھر کا دور اس میں چلا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں چیزوں کی کیا گئی ہیں، کس حد تک چلی گئی ہیں، نہ پیٹرول ملتا ہے، اور پیٹرول اگر ملتا ہے تو اس کی قیمتیں کیا ہیں، یعنی جو 1 سال پہلے سے دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں پیٹرول کی قیمتیں، اور لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ بجلی مہنگی، اتنی مہنگی کہ بجلی کا مہنگے ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، گیس مل نہیں رہی ہے، اور آٹے اور چینی کا ویسے بحران ہے۔ نعرے مارتے ہیں کہ ہمارے دور میں بمپر کراپ ہوئی ہے گندم کی، لیکن گندم باہر سے منگواتے ہیں، ہمیشہ باہر سے منگوا رہے ہیں جب سے یہ برسر اقتدار آئے ہیں، تو ٹوٹل فیلور ہے اور کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پیپلز پارٹی نے بعض شعبوں میں بہت ڈیلیور کیا ہے، خاص طور پر انفراسٹرکچر میں اور خاص طور پر ہیلتھ سیکٹر میں ان کا جو اس وقت ہے موازنہ، میرے خیال میں وہ ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ہے۔ انڈیا میں وہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں جو یہاں سندھ کے اندر حاصل ہیں۔ یہاں کا جو ٹرانسپلانٹیشن ہے لیور کا۔ لغاری صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، کچھ عرصے قبل ایک سروے ہوا تھا جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو تھے وہ آخری نمبر پر آئے تھے دیگر وزراء اعلیٰ کے سے موازنہ اگر کیا جائے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ، کیونکہ کارکردگی کی بنیاد پر وہ سروے کیا گیا تھا؟ یہ سروے ڈھگوسلہ ہوتے ہیں، یہ سروے ربش ہوتے ہیں، یہ سروے جو ہیں وہ نان سینس ہوتے ہیں، اور سروے کبھی بھی معقول سروے نہیں ہوتے۔ پاکستان میں جو سروے کرنے والے ادارے ہیں وہ ٹوٹل ربش ہوتے ہیں، ان کا کوئی سروے جو ہے ماننے کے قابل نہیں ہوتا ہے، وہ بہت ہی ایک پارشل ہو کر کرتے ہیں، اور میرے خیال میں
یہ ساری کی ساری باتیں دکھاوے کے لیے. دنیا کے سروے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے ہیں, اور دنیا میں سروے ایسے ہوتے ہیں لوگ اعتبار کرتے ہیں. اچھا نذیر لغاری صاحب, اس مارچ میں خصوصی طور پر دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ قیادت کر رہے ہیں, تو کیا عوام ان کو ایز اے نیکسٹ لیڈر تسلیم کر سکے گی, ان پر وہی اعتماد کر سکے گی جس طرح عمران خان پر کیا تھا؟ نہیں, میرے خیال میں نیکسٹ یا فرسٹ یا نیکسٹ کی بات نہیں ہے. وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, عمران خان ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, اور اسی طرح سے مریم نواز ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, اور جو دیگر سیاسی میدان میں سب پولیٹیکل لیڈر ہیں. اب عوام کس کو منتخب کرتی ہے یہ فیصلہ بالکل دوسرا ہے. عوام کا فیصلہ جو ہے وہ اگر مینوپولیٹ کر دیا جائے, اگر اس کو انجینئر کر دیا جائے, اگر وہ دھاندلی کر دی جائے, اگر ریگ کر دیا جائے, اور اگر پورا الیکشن چوری کر لیا جائے, تو اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوتا ہے, وہ چوری کا مینڈیٹ ہوتا ہے, اور ملک کے اندر صرف چوری کا مینڈیٹ مسلط کیا گیا ہے, اس ملک کے اندر ہی ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایڈیٹر ان چیف نذیر لغاری صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.